جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی اس قبیلے میں ہونے لگا چندہ. اس لیے چندہ ہونے لگا تاکہ ان لوگوں کو چھڑایا جا سکے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پہ صحابہ نے گرفتار کیے ہیں، ان کو چھڑایا جا سکے، اس لیے چندہ ہونے لگا. اب ہر گھر سے چندہ ہوتا ہے، ذمہ داران چندہ کر رہے تھے. چندہ کرتے کرتے جب حضرت شیما کے گھر پہ پہنچے اور شیما سے کہا کہ بھئی آپ بھی تعاون کریں، چونکہ آپ بھی اسی قبیلے میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کے شوہر ایک ذمہ دار بھی ہیں، تو آپ ایسا کرو کچھ تعاون آپ بھی دو. حضرت شیما نے دروازے کی اوٹ سے پوچھا معاملہ کیا ہے، کس بات کا چندہ ہو رہا ہے؟ کہ ایسے ایسے بات ہے. وہ بات میں میرے نبی کا نام آ گیا. جب نام آیا تو شیما نے کہا کس محمد کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ محمد جو خود کو نبی کہتے ہیں، جن کی ماں کا نام آمنہ ہے. شیما آگے سے بولی جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے. کہا وہی محمد. تو شیما نے کہا آپ چندہ نہ کرو، شیما کو ساتھ لے کر کے چلو، میں تمہارے ساتھیوں کو چھڑا کر کے لاؤں گی. سب نے کہا تیرے کار لگتے ہیں، وہ تیری کا رشتہ داری ہے. کہ تم یہ ساری تفصیلات نہ پوچھو، میرے چلنے کا انتظام کرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گی. حضرت شیما کو ایک ناز تھا، ایک یقین تھا کہ وہ شان والا بچہ جس کو میں نے لوریاں سنائی تھیں جب وہ بچپنے میں بچوں کا سردار تھا، تو آج جوانی میں بھی جوانوں کا سردار ہوگا. آج اس کی جو عمر ہے اس عمر میں وہ اپنی عمر والوں کا نہیں بلکہ پورے سنساروں کا سردار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیما پہنچی مدینہ شریف. مدینہ شریف کے آس پاس کی کہیں کی بات ہے، سنو بھائیو. حضرت شیما مکہ مدینے کے آس پاس کی کہیں کی بات ہے یہ. حضرت شیما جب پہنچی تو صحابہ کرام باہر، حضور کا خیمہ شریف لگا ہوا تھا، باہر صحابہ میان سے باہر تلواریں تھیں، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. یار حضرت شیما جا رہی ہیں اس طرف جس طرف میرے آقا آرام فرما ہے. صحابہ نے دیکھا تو کہا اے دیہات کی رہنے والی عورت کہاں جا رہی ہے؟ تو شیما نے کہا خلو سبیلی فانی اخت نبیکم، میرا راستہ نہ روکو، میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں، تمہارے نبی کی بہن ہوں. اللہ اکبر. اتنا سنا تو صحابہ کرام نے راستہ دے دیا. حضور کی بارگاہ میں شیما پہنچی. حضور نے شیما سے کہا میری بہن تم شیما ہو نا؟ الگ الگ روایتیں بھی ہیں کہ انہوں نے کچھ نشانیاں پوچھی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ کہا تم شیما ہو؟ کہا ہاں میں شیما ہوں. میری بہن شیما؟ کہا ہاں. تو میرے نبی نے اپنی چادر اطہر، ہمارے پیارے، یار یہ واقعہ میں سناتا ہوں تو میرے دل پہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور حالانکہ میں نے سینکڑوں دفعہ سنایا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ سنا رہا ہوں. کیونکہ میلاد کا پروگرام ہے تو ظاہر ہے حضور کے میلاد کے حوالے سے بیان کرنا ہوتا ہے، مگر دیکھیں میرے حضور نے اپنی بہنوں سے محبت کا کیسا سبق سکھایا ہے. آج دنیا میں میڈیا میں باتیں ہوتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا. یارے بے وقوفو، ننگا نچانے کا نام حق ہوتا ہے؟ کلبوں میں نائٹ کلبوں میں بیٹیوں کو ننگا نچانے کا نام حق ہے یہ؟ ابے حق اگر دیکھنا تو اسلام کے دامن میں آ دیکھ. یہ عورت اگر بیٹی ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے تمہارے لیے رحمت ہے. 3 بیٹیوں کو پالو، حضور کہتے ہیں اللہ جنت دے گا. 2 کو پالو اللہ تب بھی جنت دے گا. 1 کو پالو اللہ کے کرم سے امید رکھو اللہ جنت دے گا. اور یہی عورت اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کے لیے قرار زندگی ہوتی ہے، بھائی بہنوں کے لیے. اور یہی عورت اگر بیوی ہے تو تمہارے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائے گی. اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے. اور اگر یہی عورت ماں ہے تو ہمارا اسلام کہتا اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. ارے نادانو، اسلام نے ہی تو عورت کو عزت دی ہے. ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے تو بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. یہ دنیا والے ہمیں بتائیں گے عورتوں کی عزت کیا ہے. ان کی نظر میں تو عزت یہ ہے کہ عورتوں کی شادی نہ ہو، ایسے ہی بن بیاہی رہ جائیں وہ عورتیں نائٹ کلبوں میں جا کر کے مطلب طوفان بدتمیزی، اس کو یہ لوگ آزادی سمجھتے ہیں عورتوں کی. یار وہ کہتے ہیں عورتوں کو کہا گیا ہے نگاہیں جھکانے کو. اب قرآن شریف پڑھ کے دیکھ، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ بھی ہے. مگر اس کے علاوہ انہی آیتوں کے آس پاس یہ بھی آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے مردو تم بھی نگاہوں کو نیچا رکھو. دونوں کو حکم دیا گیا. یہ سوچتے ہیں صرف عورتوں کو کسا جا رہا، نہیں، عورتوں کو کسا نہیں جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جا رہی ہے.
عورتوں کو، بہن بیٹیوں کو لفنگوں سے اور غلط نگاہوں سے بچانے کی اسلام بات کرتا ہے. انہیں کیا پتہ ہے عورتوں کا رتبہ کیا؟ سنو میں بتا رہا تھا میرے نبی نے یار سب کا رتبہ بتایا اور کر کے دکھایا. حضور نے صرف بتایا نہیں، کر کے دکھایا. شیما کو جب حضور نے دیکھا تو حضور نے اپنی چادر زمین پہ بچھا دی اور کہا بہن آپ یہاں بیٹھ جاؤ. حضرت شیما کو وہ سارے زمانے یاد آنے لگے جب حضور کو گود میں لے کے لوریاں سناتی تھیں اور یہ اشعار پڑھتی تھیں. کہتی ہیں بھائی اللہ تمہارا سایہ سلامت رکھے میرے آقا، میں نے جو دعائیں کی تھیں اللہ کا شکر ہے میری دعا قبول ہوئی، میرے حق میں قبول ہوئی کہ میں نے بچپنے میں تو تمہیں پالنے میں سردار دیکھا ہی. مجھے یاد ہے کہ جب میں عورتوں کے درمیان آپ کو گود میں لے کے چلی جاتی تو وہ عورتیں اپنے بچوں کو بھول جاتی، شیما کے بھائی محمد کی تعریف کرنے لگتی تھیں. آقا مجھے وہ یاد ہے. حضور بھی رونے لگے، شیما بھی رونے لگی. وہ کس لیے آئی تھی وہ بھی بھول گئی کہ میں کس لیے آئی ہوں، اور باتیں شروع ہو گئیں. میرے حضور نے کہا شیما اچھا یہ بتاؤ تمہارا آنا کیسے ہوا ہے اچانک آج؟ کہا بھائی بات یہ ہے، حضور سے کہا کہ بات یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہارے صحابہ نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، میں ان کو چھڑانے آئی ہوں. حضور ہمارے قبیلے کی مالی حالت اچھی نہیں ہے. میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا بہن شیما اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تمہیں آنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تم تو صرف لکھ کے بھیج دیتی، اطلاع بھیج دیتی اپنے نام سے، تمہارا بھائی سب کو رہا کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضور نے اب اس زمانے میں تو بھائی اونٹنی ہی تھی سفر کے لیے اور جو بھی اچھا خاصا سامان اپنی بہن کو دیا حضور نے. اور اس کو مطلب ایسا نہیں خالی اونٹنی، اس پہ راشن، کھجوریں اور صاحب آپ کے ماشاءاللہ کافی سامان حضور نے اپنی بہنوں کو دیا. اور اس کے بعد میرے آقا اپنی بہن حضرت شیما، اور یہ بتاؤں مسلمانوں سگی بہن نہیں ہے حضور کی، حضور تو اکیلے ہیں نا، یہ ہے رضائی بہن. رضائی بہن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایام رضاعت میں دودھ پینے کے زمانے میں ایک ماں سے اگر دونوں بچوں نے دودھ پیا ہے تو وہ کہلاتے ہیں آپس میں دودھ رشتے کے بھائی. اس کو عربی میں کہتے ہیں رضائی بھائی. اسلام میں عورت کا تقدس تو دیکھ کہ دودھ پیتے زمانے میں اگر کسی بچے نے اجنبی عورت کا دودھ پی لیا تو اسلام کہتا ہے وہ تیری ماں ہو گئی ہے. تو کہتا ہے اسلام میں عورت کا مقام ہی نہیں ہے. ابے سگی ماں کے علاوہ یہاں رضائی ماں بھی ہے، اس کا مقام دیکھ. تو حضرت حلیمہ کی سگی بیٹی تھی کون بولو؟ شیما. پھر حضرت شیما کو حضور اپنے ساتھ رخصت کرنے گئے. بھائیو میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا بہت ساری بہنیں شادی کے بعد مالی حالت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہیں یا کمزور گھروں میں ہو جاتی ہیں، تو جب تک باپ زندہ رہتا ہے تب تک تو بڑی ماشاءاللہ باپ تو باپ ہوتا ہے، تو ماں تو ماں ہوتی ہے. مگر بھائیو کبھی اگر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ اب ہمارا باپ نہیں ہے اور ہماری بہنوں کا معاملہ ہے تو اپنی بہنوں کے گھروں پہ چلے جایا کرو اور اپنے یہ ہے کہ محبت سے بات چیت کر لو بہنوں سے. بہنوں کو تمہاری دولت نہیں چاہیے، بس تمہاری محبت چاہیے. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے خاص طور پہ بہنیں اگر غریب گھروں میں پہنچ جائیں تو پھر بھلا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو. تم اگر بڑے بھائی ہو مثال کے طور پہ تب پھر تمہارا رتبہ باپ سمان ہے اس کے لیے، اور اگر چھوٹے ہو تو وہ تمہارے لیے ماں سمان ہے. اس کے بعد وہ میں سنا نہیں پاؤں گا مگر سنا دیتا ہوں. میں نے ابھی چند دنوں پہلے کہانی پڑھی کہ بہن آتی تھی گھر پہ تو اسے بڑا بھاری سا لگتا تھا، بچے بھی تھے بھانجی بھانجا تو بڑا بھاری لگتا تھا اسے. اب وہ ہوا یہ کہ بھائی جو ہے قرضے میں ڈوب گیا اور اسے بہن کو اندازہ ہو گیا کہ میرے بہن بھی ناسمجھ تھوڑی ہوتی ہے، اندازہ ہو گیا کہ میرا آنا جو ہے ہمارے بھائی اور ہماری بھاوج کو ہاں تو بھاری لگتا ہے. تو اس نے بہن نے آنا تو بند کر دیا مگر اسے جب پتہ چلا کہ میرا بھائی قرضے میں ڈوب گیا اور لون بھی اچھا خاصا تھا، پتہ نہیں کہاں کا واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا ابھی، لون بھی اچھا خاصا تھا تو بہن اللہ اکبر. دیکھو جب کوئی رشتہ، حالانکہ سب رشتوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، میں کسی رشتے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن تو بہن جو ہے اسے جب پتہ چلا اللہ اللہ تو بہن نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور پھر بھائی کے گھر پہ پہنچی اور روتے
روتے ہوئے کہا کہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں تجھے یہ سوچتی ہوں کہ تم نہ سمجھے، کچھ کہہ بھی دیتا تو تیری بات کا برا نہیں مانتی، میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو میری جگہ اگر وہ ہوتی تو وہ بھی یہی رول ادا کرتی جو میں کر رہی ہوں۔ تو اس دن اس بھائی کو احساس ہوا کہ شریعت میں بھائی بہنوں، یہ ہم نے تقریر تھوڑی سی اس لیے کر دی کہ بھائی بہنوں کے رشتوں پہ تقریر بہت کم ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا بھائی بہنوں کے رشتے پہ ذکر کر دوں۔ تو حضرات بہرحال بھائی بھی بہت بہت اچھے ہوتے ہیں، بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ عید کا دن ہو، بقرعید کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، اپنے بہن بہنوئی سے ماشاءاللہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں، اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو رشتوں کا نکھار ملا ہے، بھائی بہنوں کا پیار ملا ہے، سب کے دلوں کو قرار ملا ہے، یہ صدقہ رحمت للعالمین کے آنے کا ہے۔ اس لیے سنیوں، جب تک ہمارے جسموں میں جان رہے گی ہم یہی پڑھتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس